لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا اور منافقین کا تذکرہ کیا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک ان 5 آیات میں مؤمنین کا متقین کا تذکرہ ہے، کامیاب بندوں کا تذکرہ ہے. اولئک ھم المفلحون یہ ہے. اور پھر 15 آیات میں ناکام بندوں کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ بات جب دونوں طرف سے واضح ہو جائے تو سمجھ میں زیادہ آتی. کامیاب کا بھی تذکرہ کر دیا، ناکام کا بھی تذکرہ کر دیا. یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے. پھر ناکام لوگوں میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا، کافر اور منافق. 2 آیات میں کافرین کا تذکرہ کیا اور 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا. کامیاب لوگوں کا تذکرہ تو ہو چکا. کون لوگ کامیاب ہیں؟ جن کے اندر 6 صفات ہوں وہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. مفلحون اپنی زبان میں فلاح کہتے ہیں آخری درجے کی کامیابی کو، اس کے بعد اور کامیابی کا تصور ہی انسان نہ کر سکے. چند روز پہلے ایک مسجد میں ایک صاحب نے پوچھا، نوجوان بچے ہیں کہ کسی کے پاس جاؤ لوگ کہتے ہیں کامیاب بنو، گھر کے بڑے کہتے ہیں بیٹا کامیاب بنو، اسکول میں پڑھنے جاؤ اساتذہ کہتے ہیں کامیاب بنو، لیکن کامیابی کہتے کس کو اس میں بڑے کنفیوز ہیں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے بتا رہا ہے کہ بھائی کامیاب بننا ہے تو ایسا کرو، کامیاب بننا ہے تو ایسا کرو. آپ جس کے پاس بیٹھیں گے سب یہی کہیں گے کامیاب بنو. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی تم ناکام بن جاؤ. لیکن کامیابی کہتے کس کو؟ کون لوگ کامیاب ہیں یہ کون بتائے گا؟ جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو گے کامیاب ہوگے. اور ایک کامیابی کا راستہ ہو جو خود انسان اپنے اعتبار سے بتائے. تو آپ سوچیے کہ اللہ کا اور انسانوں کا علم، اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. انسان ہر اعتبار سے ناقص ہے. اس کو کل کے بارے میں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے.
تو جو کامیابی کا طریقہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے، وہ جو جتنا اچھا بتائیں، کوئی انسان ایک مشین بنائے، اس مشین کے بارے میں، اس مشین کے صحیح استعمال کا طریقہ، کہ یہ مشین کب تک چلے گی، کیسے استعمال کیا جائے، اتنا اچھا وہ بتا سکتا ہے جس نے اس مشین کو بنایا ہو۔ دوسرا انسان نہیں بتا سکتا کہ وہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے، یا اس میں کیا خرابیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کن چیزوں کو استعمال کیا جائے تو یہ مشین زیادہ دیر تک کام کرے گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بنایا ہے، اس لیے کامیابی کا جو طریقہ وہ بتائیں گے وہ سب سے زیادہ مکمل، کامل اور پرفیکٹ، اس پہ جو انسان چلے گا وہ کامیابی کی آخری منزل تک پہنچ جائے گا۔ اس سے ہٹ کر جو چلے گا، انسانوں کے بتائے ہوئے کامیابی کے راستے بہت سے ہیں، اور ہر انسان اسی دوڑ میں ہے، زیادہ انسان بلکہ اسی دوڑ میں جو انسانوں کی بتائے ہوئے کامیابی کے راستے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا جو کامیابی کا راستہ ہے اس پہ بہت کم لوگ ہیں، اسی لیے اس میں رش بھی زیادہ نہیں ہے، اس پہ جو آدمی آ جاتا ہے آرام سے، اور جو دنیا کے بتائے ہوئے کامیابی کے راستے اس میں اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے کہ آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے، الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک دو روز پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو تذکرہ سے نکلنے لگا کہ کس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو آج اسکول اور کالجز میں بھیجنے کو اپنے بچوں کو والدین کامیابی سمجھتے ہیں۔ کوئی مخالفت نہیں کر رہا، بھیجنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی مدرسے میں ڈال دو، حافظ بنا دو، عالم بنا دو، تو فوراً ذہنوں میں آتا ہے کہ بعد میں اس کا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، یہ بعد میں کیسے زندہ رہے گا معاشرے میں۔ یہ ہر ماں باپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ کامیابی یعنی صرف دنیاوی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے، صرف دنیاوی نقطہ نظر سے، آپ دینی نظریوں کو بھی ہٹا کریں، خود دنیاوی نقطہ نظر سے اس وقت اگر آپ اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنا دیں تو اس کی بعد میں زندگی بہت اچھی ہونے والی ہے، اس لیے کہ اب مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی۔ ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے جامع علوم میں پٹکاپور میں، اس وقت 600-700 بچے ہوا کرتے تھے، اور اب بہت کم ہے۔ یعنی 2-3 سال پہلے وہاں کے ایک استاذ نے بتایا کہ عربی اول سے لے کے درجے آخری تک دور حدیث تک 8 سال کا جو کورس ہے، کہیں 9 سال کا، کہیں 8 سال کا، یعنی ساری جماعتوں میں سب ملا کر 60-65 بچے تھے۔ یہ گراف اتنا زیادہ گر گیا۔ بہت سے لوگ شوق پیدا ہوتا ہے تو اپنے بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈال دیتے ہیں اسکول میں یا دوسری لائنوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بچہ اگر صرف حافظ بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، اس کو قرآن کا مطلب نہیں پتا ہوگا، اس کو تو دین پتہ نہیں چلے گا اس سے کہ دین کیا ہے۔ حفظ قرآن کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ تو اب مدرسوں میں جانے والے کم ہو گئے، اور ضرورت تو علماء کی باقی رہے گی۔ امامت کا مسئلہ ہے، لوگوں کے مسائل کا مسئلہ ہے، بہت سے مسائل مسلمانوں کے، مسلمان اس کو علماء سے ہی رجوع کریں، اہل علم ہی سے رجوع کریں۔ اور ادھر دوسری طرف اسکولوں میں ہر آدمی اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈال رہا ہے، اس میں اتنی زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ اب جاب ہی نہیں نکلنے والوں، پڑھ چکے ہیں، انجینئر بن گئے، سب کچھ بن گئے، اور کہیں جاب نہیں مل رہی، اور سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ پڑھائی کے بعد، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تو خالی دنیاوی نقطۂ نظر سے سوچا جائے تو بھی فیوچر بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے جب مال کم ہوگا تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، کہ لوگ کم پڑھنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی ڈیمانڈ تو بڑھی جائے گی۔ اور دینی نقطۂ نظر سے بھی بہت کامیاب زندگی ہوتی ہے ان اللہ والے علماء کی، اس وجہ سے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جب گناہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی روح بے چین ہوتی ہے،
اس لیے کہ روح کی منزل ہے جنت، اور جب راستے سے ہٹتا ہے اپنے سفر سے، جو بھی غلط رخ پر چلے گا تو بے چینی پڑتی ہے، تو روح بے چین ہوتی ہے، اور اس بے چینی کو حاصل کرنے کے لیے انسان بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے ایسے لوگوں کو جن کی صحبت میں بیٹھ کر، جن کی گفتگو سن کے، جن کی باتیں سن کر سکون حاصل ہو. اور سب سے زیادہ چین اور سکون ان اہل علم کو حاصل ہوتا ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. اہل اللہ، آپ ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد بلکہ آپ خود ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے، ایک دنیا دار آدمی ہو جو بظاہر بہت اچھی حالت میں ہو، کبھی آپ اس سے بالکل قریب ہو جائیں اور وہ اپنے دل کی بات آپ سے کرے تو پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ یہ انسان پریشان ہے. ایسے بہت سے حالات آتے رہتے ہیں جو لوگ خاص طور سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے حالات کے لوگ شکار ہوتے ہیں. بظاہر بہت اچھی لوگ ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں رش کر رہے ہو، لیکن جب وہ کھلتے ہیں اندر سے اور اپنے دل کی بات بتاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ بے چینی پریشانی کا شکار ہے. اور دوسری طرف آپ اللہ والوں کے پاس ایسے علماء کی صحبت میں جنہوں نے صاحب نسبت ہوں، بزرگ ہوں، آپ ان کے قریب ہو جائیے. جب بہت زیادہ قریب ہو، کبھی وہ اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کریں تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنے زیادہ چین و سکون میں، کتنے زیادہ خوش. آپ رش کریں گے کاش ان کی اس خوشیوں کا، ان کے اس چین و سکون کا کچھ ذرہ ہمیں مل جائے. تو زمانہ جیسے جیسے قیامت سے قریب ہوتا جائے گا ویسے ویسے گناہ بڑھتے رہیں گے. تو جتنے گناہ بڑھیں گے بے چینی اتنی زیادہ بڑھتی رہے گی، اور جتنی بے چینی بڑھے گی جو لوگ چین اور سکون بانٹ سکتے ہوں ان کی بھی اہمیت اتنی زیادہ بڑھتی رہے گی. اور چین اور سکون اللہ نے رکھا ہے صرف اپنے ذات میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کامیابی اللہ نے رکھی ہے صرف دین میں. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو جو پورا دین جانتے ہوں گے انہی کے پاس آ کر کامیابی ملے گی، انہی کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کو سکون ملے گا، فلاح حاصل ہوگی. تو دنیا کے اعتبار سے بھی ایسے لوگ اپنی اولاد کو کچھ بھی بنا دیا، وہ اگر بہت نیک بھی ہو گیا تو وہ اپنی حد تک نیک ہو جائے گا، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ نیک بن جائیں ایسا کم ہوتا ہے. ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں، استثناء ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے مدرسے بنا دیا اپنی اولاد کو، حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، علم دین سکھا دیا، تو وہ خود بھی ہدایت پر آئے گا، اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے. وہ دوسروں کو اچھی باتیں سکھائے گا، دوسروں کی اصلاح کرے گا، اس کے ذریعے سے کتنے لوگ اصلاح پر آ جائیں گے. اور پھر جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دی ہوگی ان کو آخرت میں کیا ملے گا وہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا. دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بات نکل آئی رہی بات اور کرنے کے سلسلے کہتے ہیں کہ بھائی مثلا 4 بچے ہیں، ہم نے ایک کو مدرسے کی لائن میں ڈال دیا، حافظ اور عالم بنا دیا. اپنے باقی بچوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے ایک بچے کو اس دینی خدمت میں ڈال دیا ہے، اس کو کاروبار میں نہیں ڈالا، تم لوگ اس کا خیال رکھنا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت احسان کر دیا اپنے اس بچے پر کہ اس کو دنیاوی ضرورت کے لیے اپنے دوسرے ان کے بھائیوں سے کہہ دیا کہ تم اپنے اس بھائی کا خیال رکھنا ہے. کوئی خیال میں رکھتا نہیں، لیکن لوگ کہہ دیتے کہ بھائی ان کا خیال رکھنا. کیا اللہ تعالیٰ جس بندے کا انتخاب کریں گے اپنے دین کی اشاعت کے لیے اس کو کسی انسانوں کا محتاج بنائیں گے؟ تو اللہ پاک خود غیب سے اتنا انتظام کریں گے، ہو سکتا ہے وہ بھائی اپنے ان دوسرے بھائیوں کی مدد کرنے والا بن جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بن جائے. اس لیے دل میں یہ خیال بھی نہ آنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دینی علم سکھا دیں گے تو دوسرے بچوں سے کہتے بیٹا ذرا اس کو سکھا دیا، اس کا خیال رکھنا. محتاج نہیں ہوگا. ہاں ہر ٹوپی داڑھی رکھ لے اور زندگی میں وہ چیز نہ ہو، ان کی بات نہیں. جو واقعی اہل علم ہوتے ہیں، جن کے اندر واقعی خشوع، جو واقعی
عالم کہلانے کے مستحق ہیں، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو اچھا کر دیتے ہیں۔ اس سے کامیاب زندگی کیسی ہو؟ تو یہ کامیابی کا جو تصور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، کون کامیاب ہے، آپ انسانوں سے مت پوچھیں جا کر، انسانوں سے پوچھیں گے جو خود کامیاب نہیں ہے، جس کو خود کامیابی کا علم ہے، تو آپ کو کیا بتائے گا؟ آپ اپنی پریشانی 4 آنے لے کر جائیں گے، وہ 12 آنے کر دے گا اور الجھا دے گا۔ آپ قرآن سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے، نبیوں سے پوچھئے، نبیوں کے وارثین سے پوچھئے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس راستے پر چلنا شروع کیجئے، دیکھیں کیسی کامیابی ملتی ہے، کیسی پرسکون زندگی ملتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرمانے ہیں کامیاب کون لوگ ہیں۔ اور قرآن میں کئی جگہ جہاں جہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، جو لوگ قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں، ترجمہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں، وہ سب کو ہونا چاہیے شوق۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ کامیاب ہیں ایسے لوگ، مفلحون یا قد افلح المؤمنون، ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان آیات کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے کن صفات کی بنیاد پہ کامیابی کا وعدہ فرمایا، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، پھر اپنی آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرے گا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگے کامیاب لوگوں کے تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ناکام کون ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ 2 آیات میں کفار کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، انکار پر جم گئے، کفر پر، پھر سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بہت بڑا عذاب ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ناکام لوگوں کا، کافروں کا 2 آیات میں تذکرہ کیا۔ عجیب بات ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، بلکہ بنیادی طور پہ 2 لوگوں کا تذکرہ کیا، کامیاب اور ناکام۔ پھر ناکام میں اس کی تقسیم کر دی گئی، کافر ہیں یا منافق ہیں۔ کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا 5 آیات میں، اور ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا 15 آیات میں، یعنی 1/4 آیات میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ، 3/4 آیات میں ناکام لوگوں کا تذکرہ۔ کچھ دن چند سال پہلے ایک سروے آیا تھا پوری دنیا کا، جس میں یہ خبر آئی تھی کہ دنیا میں 1/4 مسلمان ہیں اور 3/4 اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ آج جب یہ آیات دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا ذہن میں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیات تو یعنی یہ تفسیر نہیں ہے ان آیات کی، یعنی حکمت کی بات کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ تفسیر نہیں ہے کہ اس کو آپ جھٹلا بھی سکتے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جوڑ جو ہو رہا ہے 5 آیات میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ، 15 آیات میں ناکام لوگوں کا تذکرہ، اور دنیا میں بھی کامیاب اور ناکام، ایمان والے اور غیر ایمان والوں کا ریشیو یہی ہے 1/4۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، انذار کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں عام طور سے اس کا ترجمہ ڈرانے سے کرتے ہیں، لیکن یہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے اس کا سمجھنے کے لیے، اسی لیے کبھی کبھی اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ڈرایا اتنا کیوں جاتا ہے۔ ہم سے IIT میں جانا ہوتا تھا، ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ آخر قرآن میں
جب یہ دین اچھا دین ہے اور چین اور امن اور سکون کی بات کرتا ہے تو اتنا زیادہ جہنم اور ڈرانے کا تذکرہ کیوں ہے؟ نبی کو بھی کہا گیا کہ وہ مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ اس کا جواب یہ اصل میں نذیر کا ترجمہ اگر ہم یا انذار کا ترجمہ اگر ڈرانے والا کر دیں گے تو یہ اشکال ذہن میں پیدا ہوگا۔ انذار اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو آگاہ کرنا، دل میں رحم ہو، اس رحم کے تقاضے کی وجہ سے کسی کو آنے والی مصیبت سے آگاہ کرنا، یہ ہے اس انذار کا مطلب۔ اب اگر یہ مطلب ہے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ کوئی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، ماں نے بچے سے کہا کہ بیٹا وہاں مت جانا، وہاں کوئی نقصان کی چیز ہے۔ اب یہ تو ماں ڈرا رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے، آگاہ کر رہی ہے، رحم کی وجہ سے کر رہی ہے۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہے آرام سے اور اس کو نہیں پتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے روم کے اندر بیٹھا ہوا آرام سے کوئی کام کر رہا ہے، یا رات میں کوئی آرام سے سو رہا ہے، آپ ایک دم سے گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا جلدی سے نکلو مگر میں آگ لگ گئی ہے تمہارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ اب یہ آدمی جو نکل رہا ہے، یہ کسی نے آ کر جو، یہ ہے انذار اصل میں، کسی رحم کے تقاضے سے کسی کو آنے والی مصیبت سے بچانا، اس کی آگاہی دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جو جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے وہ بھی رحم کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں۔ بار بار تذکرہ کیا، دیکھو یہ آگ ہے، اس سے بچے رہنا، آگ سے بچے رہنا۔ اور ایک ڈرانا چور اور ڈاکو ڈراتے ہیں کہ وہ مار دیں گے سامان نہیں دیا، وہ ڈرانا الگ ہے، اس ڈرانے سے انذار کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر دعوت کیوں دی جائے کافروں کو؟ حالانکہ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایمان قبول کر ایمان کے دامن میں آئے، بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور آج بھی بہت سے لوگ، دنیا میں سب سے زیادہ قبول کرنے والا ہے جو جس مذہب کو لوگ قبول کرتے ہیں وہ مذہب اسلام بھی ہے، یہی ہے آج بھی۔ یہ دراصل ان کافروں کے بارے میں ہے جنہوں نے انکار کرتے کرتے، کفر کرتے کرتے اس درجے پر وہ پہنچ گئے ہوں کہ اب ان کی قبول کرنے کی بالکل صلاحیت اور استعداد ختم ہو گئی ہو۔ جیسے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، مثلا ایک بیمار آدمی ہے، اس کو کینسر ہو گیا مثال کے طور پہ، ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ دوا ہے اور یہ اس کا پرہیز ہے، نہ اس نے پرہیز کیا نہ دوا استعمال کی، بے احتیاطی ویسے ہی کرتا رہا، کینسر اتنا بڑھتا رہا، ایک وقت میں ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ اب تمہیں کوئی دوا فائدہ نہیں کرے گی۔ یہ جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تمہیں کوئی دوا فائدہ نہیں کرے گی، یہ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کہ تم نے شروع سے اس مرض پر قابو پانے کی کوئی تدبیر ہی نہیں کی، کوئی علاج ہی نہیں کیا، اب تمہارا مرض اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ اب کوئی دوا کارگر نہیں۔ ایسے ہی جو انسان حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور پھر اتنا زیادہ اس کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے حق کی مخالفت کی کہ وہ مخالفت کرتے کرتے ایک دن اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ حق کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کے دل پر سیل لگا دی جائے، مہر لگا دی جائے، کانوں پر مہر لگا دی جائے، اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جائے، اب یہ کچھ نہ دیکھ سکتا ہے حق کو، نہ سن سکتا ہے حق کو، نہ قبول کر سکتا ہے حق کو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اسی حالت میں مرے گا، اور کفر کی حالت میں مرے گا تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بڑی سزا ہوگی اس کے لیے۔ یہ ایسے کافر کون لوگ ہوں گے ہمیں تو نہیں پتا، کون ایمان قبول کرے گا کون نہیں قبول کرے گا، تو اس لیے ہم کو تو حکم یہ ہے کہ ہم سب کو دعوت دیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ان میں سے اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ ایمان قبول نہیں کرے گا، باقی ہمیں اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو جس نے اسلام قبول کر لیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین اسلام کو دوسروں تک پہنچائے، اپنے پاس نہ رکھے، تو وہ سب کو پہنچانا ہے، اسلام کی دعوت سب کو دینی ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون قبول کرے گا کون نہیں قبول کرے گا،
یہ جو برابری ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو آگاہ کریں یا آگاہ نہ کریں، سب برابر ہے. یہ برابر ان کے حق میں ہے کہ وہ قبول نہیں کریں گے. باقی آپ کے حق میں آپ اگر انذار کا کام کریں گے تو آپ کو اپنی تبلیغ کا اجر ملے گا، آپ کو اس بات کے پہنچانے کا اجر ملے گا. جس کام کا ذمہ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کام کو ادا کرنے والے ہوں گے. سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے آپ کو اے نبی انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے کہ آپ آگاہ کریں ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو بھی نہیں ڈرایا گیا، نہیں آگاہ کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی ہم فیصلہ بھی یہ سنا دے رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کا کام جو ہے وہ آپ کرتے رہیے. اور مفسرین نے ایک بات اور لکھی کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے بھی آیت نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں اور لوگ ایمان قبول کر لیں اس پہ اتنے زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جگہ قرآن میں فرمایا کہ نبی کہ آپ نے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. دنیا میں بھی بہت سے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایسا مزاج دے دیتا ہے دعوت کا، تو ان کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے بالکل ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ سوچتے ہی نہیں پتا. ایسا لگتا ہے کہ دوسروں یہ ان کے دن رات کی کوڑھنی ہی بن گئی کیسے لوگ نیکی کے راستے پر آ جائیں. تو جب عام انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے تو جو نبی ہوں گے اور جو آخری نبی ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا، وہ کتنا زیادہ چاہتے ہوں گے. تو اللہ پاک نے تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا جو کام ہے وہ کر دیں. وہ تو ایمان نہیں لائیں اور ان سے آپ کی پوچھ بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر دیجئے بس. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. یہاں دل اور کان اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے دل میں مہر لگا دی ہے. مہر کہتے ہیں آپ کوئی چیز پیک کر کے سیل کر کے اچھی طرح سے پیکنگ کر کے پھر اس میں مہر لگا سیل لگا دیا جاتا ہے کہ اب یہ چاروں طرف سے بند ہو گئی چیز، اب اس میں کوئی چیز نہ اندر ڈالی جا سکتی ہے نہ باہر نکالی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں فرمایا ہم نے دل میں مہر لگا دیا ہے، کانوں میں مہر لگا دیا ہے. لیکن آنکھوں کے بارے میں فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، وہ ہر طرف سے آتی ہیں. اس لیے اس کو چاروں طرف سے کر کے مہر لگا دی، پیک کر دی. ایسے کانوں میں بھی ہر طرف سے انسان آوازیں سن سکتا ہے، تو کانوں میں بھی چاروں طرف سے مہر لگا دی. لیکن آنکھوں کا ڈائریکشن ایک ہوتا ہے، سامنے نہیں دیکھ سکتا ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتا. تو آنکھوں کے سامنے اگر کوئی چیز آ جائے تو اب اس کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے یہ تعبیر الگ الگ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی، دل کے لیے، کان کے لیے الگ اور آنکھ کے لیے الگ. وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب ان کے دل ایسے ہو گئے کہ ایمان قبول نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بتایا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے آنے والی چیزوں کا علم ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا علم ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کون نیک بنے گا، کون برائی کے راستے پر چلے گا. یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں اپنی مرضی کو بیان نہیں کیا ہے. جہاں لوگ اس پہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ایک ہے اللہ کا علم اور ایک ہے اللہ کی مرضی، وہاں پریشان ہوتے ہیں. کیونکہ جب یہ بتائیے کہ وہ کافر ہے، یہ جیسے حدیث میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ سعید ہوگا کہ شقی ہوگا، نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا. تو انسان کا جب لکھا جا چکا ہے تو اب کسی انسان کے بارے میں کسی انسان کو سزا دینا یا ثواب دینا اس کا کیا فائدہ.
جب خود اللہ نے لکھ دیا کہ انسان سعید اور شقی ہوگا تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اس تقدیر کے مسئلے پر. تو اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہ سمجھ میں آئے تو بہت زیادہ اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اتنی سیدھی سی بات ہے. ایک ہے اللہ کا علم اور ایک ہے اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا انسانوں کا, پیغمبروں کو بھیجا, اس کا مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم نیک بن جاؤ, ہم انسان نیک بن جائیں. اختیار بھی دیا انسان کو. آپ کے سامنے ایک گلاس میں دودھ رکھا ہے, ایک گلاس میں شراب رکھا ہے, آپ کو پینا ہے. تو یہ ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھانے کی طاقت دی ہے. چاہے آپ ہاتھ اٹھا کر دودھ کے گلاس تک لے جائیں, چاہے ہاتھ اٹھا کر شراب کے گلاس تک لے جائیں. اس شراب کے گلاس کو اٹھا کر منہ کے اندر ڈال لیں یا دودھ کے گلاس کو اٹھا کر دودھ منہ کے اندر ڈال لیں. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. لکھواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ, وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو لکھواتے ہیں. سے قیامت تک کے آنے والے حالات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, انسانوں کو جانتے ہیں کون کیا کرے گا. تو اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ انسان دودھ پیے گا یا شراب پیے گا. اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا کہ یہ انسان مثلا دودھ پیے گا. تو اب یہ جو اس نے دودھ پیا ہے وہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں پیا, اپنے کسب و ارادے سے پیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پہلے سے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو لکھوا دیا ہے. یہ ہے اللہ کا قصد, اللہ کا علم اور اللہ کی مرضی. بہرحال اگر یہ بات اتنی سمجھ میں آ جائے تو تقدیر کے مسئلے پر, یعنی اس سلسلے میں بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہ سمجھ میں آئے تو بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے سلسلے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اپنے تقدیری علم کو بیان فرمایا کہ ہم جانتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے, باقی آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہونے والا ہے. یہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا ہے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے. منافقین کے بعض لوگوں نے تقسیم کیے کہ الگ الگ گروہ ہیں, الگ الگ کام ہیں, مثالوں سے اور واضح کیا ہے. اس کی وضاحت اتنی زیادہ آیات میں اس لیے کی, یعنی 15 آیات میں سے 5 آیات میں مومنین کا تذکرہ, پھر 15 آیات میں ناکام لوگوں کا تذکرہ, ناکام لوگوں میں کافروں کا تذکرہ 2 آیت میں, یہ جو کھل کر اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں, ہم نہیں مانتے اللہ کو. باقی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے, وہ دل سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے. یہ منافقین ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں کیا, مثالیں دیں, اس کو سمجھایا. اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ زیادہ آیات میں اس لیے کیا کہ نفاق کا مرض یہ کفر کے مرض سے زیادہ بڑا ہوا ہے, اور زیادہ ناکام لوگوں میں جو زیادہ تعداد ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جو نفاق کے مرض کے اندر مبتلا ہوں. بہرحال آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. وقت ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی ناکامی سے محفوظ رکھیں, دنیا میں بھی کامیابی والی زندگی عطا فرمائے, آخرت میں بھی کامیابی والی زندگی. اور کامیاب کون ہے؟ وہی ہے جس کو اللہ فرما دے کہ تم کامیاب ہو. یہ مشین اللہ نے بنائی ہے, بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مشین کب کامیاب ہوگی کب ناکام ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے عزیز اقربا میں جو دنیا سے جا چکے ہوں ان کی مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب زندگی عطا فرما, آخرت کی بھی کامیاب زندگی عطا فرما. اے اللہ
اللہ ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ناکامی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کامیابی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اصل کامیابی وہ ہے جس کو آپ کامیاب کہتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما، حاضر ہونے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں کس کے دل میں کیا تمنائیں ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم سب کو اے اللہ قرآن کا اور اپنے پاک کلام سے سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے پاک کلام کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کے پاک کلام کو سن لیا، آپ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما، عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے ایمان اور اسلام کے ساتھ، آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے آخری اور پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فضل میں قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك۔ ایک اعلان یہ سن لیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو درس قرآن ہوگا